اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ خلاصہ رکوع نمبر 5، تمثیل نور الہی و ظلمت کفر۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں اپنے نور کی عجیب مثال بیان فرمائی ہے، جس سے اس مقام پر تعلیمات قرآنیہ کا ذکر ان گھروں میں ہونا چاہیے جو ذکر اللہ کے لیے بنے ہوں، اور کافروں کے اعمال سراب کی طرح ہے جو انسان کو دھوکے میں رکھتا ہے اور اس کی حقیقت کچھ نہیں ہوتی، یا جس طرح ایک گہرا اندھیرا دریا ہو، اس پر تہ در تہ موجیں ہوں اور ان سب کے اوپر ایک ایسا بادل ہو کہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو، حتیٰ کہ ہاتھ کو ہاتھ نہ سمجھائی دے۔ یہ اس رکوع کا خلاصہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ روشن کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ مثل نورہ، اس کی نور کی مثال، کمشکاتن، جیسے تاکچہ ہے، فیہا مصباح، اس تاکچے میں چراغ ہے، المصباح فی زجاجہ، چراغ شیشے میں ہے، الزجاجۃ، وہ شیشہ، کأنہا کوکب، گویا کہ وہ ایک ستارہ ہے، دری، چمکتا ہوا، یوقد، وہ چراغ جلایا جاتا ہے، من شجرۃ مبارکۃ، برکت والے درخت کے تیل سے، زیتونۃ، جو زیتون کا درخت ہے، لا شرقیۃ، نہ مشرق کی سمت ہے، ولا غربیۃ، اور نہ مغرب کی طرف ہے، یکاد زیتھا، قریب ہے کہ اس کا تیل، یضیء، روشن ہو جائے خود بخود، ولو لم تمسسہ نار، اگرچہ نہ پہنچے اس کو آگ، نور علی نور، روشنی پر روشنی ہے، یہدی اللہ لنورہ من یشاء، ہدایت دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نور کے لیے جس کو چاہے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اور اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے مثالیں، للناس، لوگوں کے لیے، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، فی بیوت، ان گھروں میں یہ نور حاصل ہوتا ہے، اذن اللہ، حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ان ترفع، کہ ان کو بلند کیا جائے، ویذکر فیہا اسمہ، اور ذکر کیا جائے ان میں اس کا نام، یسبح لہ، تسبیح بیان کرتے ہیں اس کے لیے، فیہا، ان گھروں میں، بالغدو، پہلے اوقات میں، والآصال، اور پچھلے پہروں میں، رجال، ایسے مرد، لا تلہیہم، نہیں غافل کرتی ان کو، تجارت، سوداگری، ولا بیع، اور نہ بیچنا، عن ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، وإقام الصلاۃ، اور نماز کے قائم کرنے سے، وإیتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے، یخافون، خوف کرتے ہیں، یومن، اس دن کا، تتقلب فیہ القلوب، کہ پلٹ جائیں گے اس میں دل، والابصار، اور آنکھیں، لیجزیہم اللہ، تاکہ بدلہ دے ان کو اللہ تعالیٰ، احسن ما عملوا، بہتر ان کاموں کا جو وہ کرتے ہیں، ویزیدہم،
من فضلہ، اور زیادہ دے ان کو اپنے فضل سے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہے بغیر حساب کے۔ اللہ تعالیٰ کی نور کی مثال، اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے ایک بات بیان فرمائی ہے، کیونکہ بات ذرا پیچیدہ اور مشکل ہے تو توجہ سے سن لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ ہی روشن کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا۔ سورج طلوع ہوتا ہے روشنی ہوتی ہے، چاند طلوع ہوتا ہے تو چاندنی ہوتی ہے، چاند کے غروب ہونے کے بعد ستارے بھی اپنے اپنے انداز سے روشنی دیتے ہیں۔ تو روشنی کے ظاہری اسباب سب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں، جیسے کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصحابی کن نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ یہ حدیث اگرچہ سند کے اعتبار سے کچھ کمزور ہے لیکن مفہوم بالکل صحیح ہے۔ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ یعنی میرے صحابہ کی مثال آسمان کے ستاروں کی مانند ہے، ستاروں سے تم اپنے اپنے انداز سے روشنی حاصل کرتے ہو، میرے صحابہ سے بھی ہدایت کی روشنی حاصل کرو۔ اور جیسے ستارے آسمان پر ہیں، بلند ہیں اور ان میں روشنی ہے، اسی طرح سمجھو کہ میرے صحابہ کی شان بھی بہت بلند ہے، اور ان میں نور نبوت کی روشنی ہے، وہ نور نبوت سے منور ہیں، ان سے اپنی اپنی استعداد کے مطابق تمہیں روشنی حاصل کرنی چاہیے۔ اب اگلی بات ذرا توجہ سے سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت اور استعداد کی مثال بیان فرمائی ہے، اور مثال سے سمجھایا ہے، مثل نورہ کمشکات، اس کے نور کی مثال ایسی ہی ہے جیسے طاقچہ ہے، فیہا مصباح، اس طاقچے میں چراغ ہیں، المصباح فی زجاجہ، چراغ شیشے میں ہے، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، وہ ایک شیشہ گویا کہ چمکتا ہوا ستارہ ہے، یوقد، وہ چراغ جلایا جاتا ہے، من شجرۃ مبارکۃ، مبارک درخت کے تیل سے، زیتونۃ، جو زیتون کا درخت ہے، لا شرقیۃ ولا غربیہ، نہ وہ مشرق کی طرف ہے اور نہ مغرب کی طرف ہے، یکاد زیتھا، قریب ہے کہ اس کا تیل، یضیء، روشن ہو جائے خود بخود، ولو لم تمسسہ نار، اور اگرچہ اس کو آگ نہ پہنچے، نور علی نور، روشنی پر روشنی ہے۔ مثال کے طور پر ایک دیوار ہے، اس میں ایک طاقچہ ہے اور اس طاقچے میں ایک چراغ ہے رکھا ہوا، پھر وہ چراغ شیشے میں ہے اور وہ شیشہ بڑا صاف ہے، کیونکہ لالٹین کا شیشہ صاف نہ ہو تو روشنی باہر اچھی طرح نہیں آتی۔ وہ شیشہ ایسے صاف ہے جیسے آسمان پر ستارے چمکتے ہیں، کأنہا کوکب دری، گویا کہ وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے، اور اس چراغ میں زیتون کا تیل ڈالا ہوا ہو، کہ زیتون کا تیل تمام تیلوں میں بڑا صاف ہوتا ہے، اس کا دھواں نہیں ہوتا، اور وہ زیتون کے ایسے درخت سے حاصل کیا گیا ہے کہ وہ نہ بالکل مشرق کی سمت میں اور نہ مغرب کی سمت میں، عین درمیان میں ہے، کہ پہلے پہر کی دھوپ بھی اس کو لگتی ہے اور پچھلے پہر کی بھی دھوپ کو لگتی ہے۔ ایسے درخت سے حاصل کیا گیا زیادہ صاف شفاف ہوتا ہے۔ اس چراغ میں ایسے زیتون کا تیل ہو دو تو وہ خود بخود روشن ہونے کے لیے تیار ہیں، آگ اس کو نہ بھی پہنچے، لیکن جب آگ اس کے قریب ہو گئی تو فوراً روشن ہو جائے گا۔ نور علی نور، ایک تو وہ خود روشن ہونے کو تیار ہے، پھر آگ مل گئی۔ اب بات سمجھیں، یہ انسان کا سارا بدن ایک دیوار ہے، اور اس میں جو سینہ ہے یہ طاقچہ ہے، اس میں دل رکھا ہوا ہے، یہ چراغ ہے، اور دل میں جو رب تعالیٰ نے حق کو قبول کرنے اور ہدایت کو قبول کرنے کی جو صلاحیت اور استعداد رکھی ہے، وہ زیتون کا تیل سمجھو، کہ اگر مبلغ نہ بھی پہنچے تو فطرت خود بخود تیار ہے ہدایت قبول کرنے کو، اور اگر مبلغ پہنچے
اس کی آواز پہنچے تو نور علی نور ہے، وہ دل کا چراغ روشن ہو جاتا ہے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، ہدایت دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نور کے لیے جس کو چاہتا ہے راہ دکھاتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ مثالیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ نور تمہیں مسجدوں سے ملے گا۔ مسجد اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز ہیں، یہ عظمت والی جگہ ہیں، ان کو پاک صاف رکھنے کا حکم ہے، ظاہری گندگی سے بھی اور باطنی گندگی سے بھی، یعنی کفر و شرک سے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچوں اور پاگلوں کو مسجدوں سے دور رکھو، یعنی بالکل جو چھوٹے بچے ہوں نہ سمجھ ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ پیشاب کریں۔ یہی حال پاگلوں کا ہے، ان کو بھی مسجد کے احترام کا کوئی علم نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کے گھروں کی بھی حرمتی ہوگی۔ اب یہاں یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا، پیشاب کرتے وقت نہ قبلے کی طرف منہ کرو اور نہ پیٹھ کرو۔ بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تستقبلوا القبلۃ بغائط ولا ببول ولا تستدبروها، نہ چہرہ کرو قبلے کی طرف بول و براز کے وقت، اور نہ پیٹ کرو۔ دونوں چیزوں سے منع فرمایا ہے، چاہے عمارت ہو یا کلی جگہ ہو۔ جمہور کے مطابق صحیح احادیث میں یہی حکم ہے۔ اسی طرح غسل کرتے وقت بھی قبلے کی طرف منہ نہ کرو نہ پیٹ کرو۔ قبلے کا احترام بنیادی چیزوں میں سے ہیں، تو یہ نور ہدایت کہاں سے حاصل ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فی بیوتن، ان گھروں سے حاصل ہوتا ہے، اذن اللہ ان ترفع، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو بلند کیا جائے، یعنی ان کی شان بلند کی جائے۔ وَيُذْكَرُ فِيهَا اسْمُهُ، اور ذکر کیا جائے ان گھروں میں اللہ تعالیٰ کا نام۔ یسبح لہ فیہا، تسبیح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ان گھروں میں، بالغدو والآصال، پہلے اوقات میں اور پچھلے پیروں میں۔ رجال، ایسے مرد، لا تلہیہم تجارت، نہیں غافل کرتے ان کو سوداگری، ولا بیع، اور نہ بیچنا، عن ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کی یاد سے۔ تجارت اور بیع میں فرق یہ ہے کہ تجارت تو ایک مستقل پیشہ ہے، کام یہی کرتا ہے، اور بیع کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا کوئی مستقل پیشہ نہیں ہوتا ہے، عارضی طور پر کبھی دودھ بیچ دیتا ہے، کبھی گندم بیچ دیتا ہے گھر سے، کبھی گھی بیچ دیا، کوئی فصل بیچ دی، اپنی ضرورت کے لیے کوئی شے بیچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو نہ تجارت غافل کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذکر سے، اور نہ بیع غافل کرتی ہے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنے سے یہ چیزیں نہیں روکتی، وہ نماز کو ان چیزوں سے مقدم سمجھتے ہیں۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے یہ چیزیں نہیں روکتی، یعنی وہ دینی احکامات کو سب چیزوں سے مقدم سمجھتے ہیں۔ لیکن آج کل اکثریت کا حال یہ ہے کہ دینی کاموں کو نظر انداز کرتے ہیں اور دنیا کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ بہت تھوڑے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں جو شرعی احکامات کو دنیاوی مفادات پر مقدم رکھتے ہیں۔ یخافون یومن، یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے خوف کرتے ہیں اس دن سے، تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ پلٹ جائیں گے اس میں دل اور آنکھیں، اور قیامت کا دن ہے، یعنی وہ قیامت کا دن ہے۔ پلٹ کا مطلب یہ ہے کہ دل اوپر کو آ جائیں گے جیسے نکل چکے ہیں۔ دیکھو، انسان جب پریشان ہوتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ دل حلق کی طرف آ گیا ہے، آنکھیں پتھرا جاتی ہے، حیران ہو جائیں گے۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ بدلہ دے ان کو اللہ تعالیٰ بہتر ان کاموں کا جو وہ کرتے ہیں، انہوں نے اچھے اعمال کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے گا۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور زیادہ دے ان کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے۔ اس نے ایک نیکی کی، 9 اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے دے گا۔
اور اگر فی سبیل اللہ کی مدمی کی ہے تو 699 اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے دے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ لہذا تم رزق حاصل کرنے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے آخرت کو نہ چھوڑو، نماز کو نہ چھوڑو، زکوٰۃ ادا کرنے سے نہ رکو۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ نماز روزے اللہ تعالیٰ جو رزق دیتا ہے اس میں کمی نہیں کرتے۔ اللہ کا ذکر رزق میں کمی نہیں کرتا ہے، بلکہ ان چیزوں کی برکت سے رزق بڑھتا ہے۔ لہٰذا تم مساجد کے ساتھ تعلق جوڑو، یہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہے جن سے ہدایت کے چشمے پھوٹتے ہیں اور متقیوں کو سیراب کرتے چلے جاتے ہیں۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، اعمالہم، ان کے اعمال کا سراب، سراب کی مانند ہیں، بقیعۃ، میدان میں، یحسبہ ظمآن ماء، خیال کرتا ہے اس کو پیاسا پانی، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاءہ، جب پہنچا اس سراب کے پاس، لم یجدہ شیئا، تو نہیں پاتا وہاں کوئی چیز، کوئی شے، کوئی چیز، ووجد اللہ عندہ، اور پایا اس کافر نے اللہ تعالیٰ کو اس کے پاس، فوفاہ حسابہ، پس اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا اس کا حساب۔ واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ جلدی حساب کرنے والا ہے۔ او کظلمات، یا جیسے اندھیرے، فی بحر، سمندر میں، لجی، جو گہرا ہے، یغشاہ موج، جس کو ڈانپتا ہے ایک موج، من فوقہ موج، اس موج کے اوپر ایک اور موج ہے، من فوقہ سحاب، اس کے اوپر بادل ہے، ظلمات، اندھیرے ہیں، بعضها فوق بعض، بعض کے اوپر بعض، اذا اخرج یدہ، جس وقت نکالتا ہے اپنا ہاتھ، لم یکد یراہا، نہیں قریب کے دیکھے اپنے ہاتھ کو، ومن لم یجعل اللہ لہ نورا، اور جس شخص کے لیے نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے نور، فما لہ من نور، پس اس کے لیے نہیں ہے کوئی نور۔ کافروں کی 3 قسمیں ہیں۔ اب پہلے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا ذکر فرمایا، اب ان کے مقابلے میں کافروں کا ذکر ہے۔ دنیا میں 3 قسم کے کافر ہیں۔ ایک وہ جو رب تعالیٰ کے وجود کی بھی قائل ہیں، قیامت، حشر، نشر کی بھی قائل ہیں، حساب و کتاب اور عدل بدلے کی بھی قائل ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کافر ہیں کیونکہ وہ آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو تسلیم نہیں کیا، حالانکہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، اس کے بعد نجات صرف آپ کے کلمے اور آپ کی دین میں ہے۔ تیسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، سورۃ آل عمران آیت 85۔ اور جس نے تلاش کیا اس کے علاوہ کوئی اور دین، پس وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ بے شک موسیٰ علیہ السلام سچے پیغمبر تھے، اس دور میں ان کا کلمہ نجات کا کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام رب تعالیٰ کے سچے پیغمبر تھے، اپنے دور میں ان کا کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے میں اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر تھے، اس دور میں کلمہ نجات تھا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کے بعد اب نجات صرف آپ کے کلمے میں ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جو اس کلمے کو قبول نہیں کرے گا، آپ کی شریعت کو نہیں مانے گا، وہ کافر ہے۔ کافر ہے چاہے اللہ تعالیٰ کا قائل ہو، قیامت کا قائل ہو، نیکی بدی حساب کتاب کا قائل ہو۔ دوسرے کافر وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل ہیں، اللہ تعالیٰ کو خالق مانتے ہیں، رازق اور مدبر مانتے ہیں، مگر قیامت، حشر و نشر کے قائل نہیں ہیں، جیسے مشرکین مکہ۔ اور تیسرے وہ کافر ہے جو سرے سے اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل ہی نہیں ہیں، جیسے دہری ہے۔ کافر اور مسلمان کی مثال
تو یہاں اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں بیان فرمائی ہیں ان کافروں کی جو قیامت اور حشر و نشر کے قائل ہیں، اور دوسری مثال ان کافروں کی ہے جو قیامت کے قائل نہیں ہیں۔ تو وہ کافر جو قیامت کے قائل ہیں وہ اچھے کام بھی کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہسپتال بنواتے ہیں، غریبوں کی ہمدردی کے لیے سڑکیں بنواتے ہیں، پول بنواتے ہیں، پانی کا انتظام کرتے ہیں اور بہت سارے اچھے کام کرتے ہیں۔ تو ایسے کافروں کی مثال ایسے ہیں جیسے بڑا وسیع اور چھٹیل میدان ہو اور اس میں ریت ہو، پھر دوپہر کا وقت اور گرمی کا موسم ہو، ریت جب چمکتی ہو تو اس کو سراب کہتے ہیں۔ اس ریت کو دور سے دیکھنے والے کو پانی کا شبہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی کو پیاس لگی ہوئی ہے اور وہ پانی کی تلاش میں پھر رہا ہے، وہ اس سراب کو دور سے دیکھ کے سمجھتا ہے کہ پانی ہے، بھاگ کر وہاں پہنچتا ہے کہ پانی پیوں گا، جب وہاں پہنچتا ہے تو وہ ریت ہوتی ہے۔ چونکہ پیاس کی شدت کی وجہ سے جان بلب ہوتا ہے، مرنے کے قریب ہوتا ہے، رب تعالیٰ کا حکم پہنچتا ہے، جان نکل جاتی ہے۔ تو ایسا شخص جو کفر کی حالت میں اچھے عمل کرے اور امید رکھے کہ مجھے ان اچھے کاموں کا اجر ملے گا، قیامت والے دن میرے کام آئیں گے، تو وہ ایسی ہی دھوکے میں ہے جیسے پیاسا وہ شخص جو چمکتی ہوئی ریت کو دور سے دیکھ کر پانی سمجھتا ہے، حالانکہ وہ پانی نہیں ہے۔ اسی طرح کافر کو اچھے اعمال آخرت میں کام نہیں آئیں گے چونکہ ایمان نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، اعمالہم کسراب، ان کے اعمال کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ریت، بقیعۃ، چٹیل میدان میں، یحسبہ ظمآن ماء، خیال کرتا ہے اس کو ظمآن پیاسا، ماء پانی، حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ وہ جب اس کے پاس پہنچتا ہے، لم یجدہ شیئا، تو نہیں پاتا وہاں کوئی شے، پانی وانی کچھ نہیں تھا، بلکہ دور سے چمکتی ہوئی ریت پر پانی کا دوکا ہو رہا تھا۔ ووجد اللہ عندہ، اور پایا اس کافر نے اس کے پاس اللہ تعالیٰ کو، فوفاہ حسابہ، پس اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا اس کا حساب، اس کی جان نکل گئی۔ تو کفر کی حالت میں نیکی کے ثواب کی امید رکھنے والا دھوکے میں ہے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلدی حساب کرنے والا ہے۔ دوسری مثال ان کافروں کی ہے جو قیامت کے قائل نہیں ہیں، اور ایسے بدبخت بھی ہیں جو رب تعالیٰ کے وجود کے بھی قائل نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رب کوئی چیز نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر رب نہیں ہے تو زمینیں کس نے پیدا کی ہے، آسمان کس نے پیدا کیا ہے، چاند سورج ستارے کس نے پیدا کیے ہیں، پہاڑ دریا کس نے پیدا کیے ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خود بخود تیغے نشد۔ دنیا میں کوئی چیز خود نہیں بن جاتی ہے، کوئی لوہا خود بخود تلوار نہیں بن جاتا۔ پھر اپنے متعلق فرماتے مولی ہرگز نشد مولائے روم، تا غلام شمس تبریز نشد، کہ میں تو ایک سادہ سا مولی تھا، شمس تبریز جیسے کامل سے ملا تو اب لوگ میری قدر کرتے ہیں۔ شمس تبریز اکابر اولیاء میں سے گزرے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی ان کے مرید اور خلیفہ تھے۔ ان کی کتاب مثنوی شریف کاش کہ اردو میں طبع ہو جائے لیکن اب اردو میں طبع ہو چکی ہے۔ اخلاقیات میں بہت اونچی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کو دل میں شعلہ زن کرتی ہے۔ یہ کتاب پڑھنی چاہیے، مگر افسوس کہ آج ہمیں ناولوں سے فرصت نہیں ہے، مذہبی کتابیں پڑھنے کا ہمیں شوق ہی نہیں ہے۔ تو ایسے کافر بھی ہیں جو رب تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو قیامت کے منکر ہیں، حساب کتاب کے منکر ہیں، جزا سزا کے منکر ہیں۔ ایسے کافروں کی یہ مثال ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او کظلمات، یا جیسے اندھیرے ہیں، فی بحر، ایسے سمندر میں، لجی جو بڑا گہرا ہے، یغشاہ موج، جس کو ڈانپتی ہے ایک موج، من فوقہ موج، اس کے اوپر ایک اور موج ہے، من فوقہ حساب، اس کے اوپر بادل ہے۔ یعنی ایک آدمی ایسے سمندر کی تہ میں ہے جو بڑا گہرا ہے، اس کے اوپر پانی کی موج
اس کے اوپر پانی کے ایک اور موج ہے، پھر اس پر بادل ہے، یہ ایسے اندھیروں کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، اس کو تو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ تو جو کافر رب تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں، قیامت کے قائل نہیں ہیں، وہ ایسے اندھیروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ یہ انکار خدا اور کفر و شرک کے موجوں کے نیچے دبی ہوئی ہیں، ان کو کیا نظر آئے گا؟ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ فرمائے ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، اندھیرے ہیں بعض کے اوپر بعض، جس وقت نکالتا ہے اپنا ہاتھ نہیں قریب کے دیکھے اپنے ہاتھ کو۔ ہاتھ تو تب نظر آئے کہ کچھ روشنی ہو، اتنے اندھیروں میں ہاتھ کیا نظر آئے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، اور جس شخص کے لیے نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے نور، پس اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بناتا ہے جو نور کا طالب ہوتا ہے، اور جو شخص نور کا طالب ہی نہیں ہے اس کو رب تعالیٰ نور عطا نہیں فرماتا۔ بعض آدمیوں کو شروع سے لے کر آخر تک ہدایت نصیب نہیں ہوتی، تو ان کے متعلق کیا کہیں گے؟ تو یہ بات بڑی پیچیدہ سی ہے، تقدیر کا مسئلہ ہے۔ تو ایسے آدمیوں کے متعلق رب تعالیٰ جانتے تھے، رب تعالیٰ کے علم میں تھا کہ یہ ایمان قبول نہیں کریں گے، اس لیے ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ رب تعالیٰ ہر ایک کے متعلق جانتا ہے کہ کون اپنی مرضی اور اختیار کے ساتھ ایمان اختیار کرے گا اور کون اپنی مرضی کے ساتھ کفر اختیار کرے گا۔ لہٰذا اس نے اپنے علم کے مطابق پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ فلاں ایمان لائے گا اور فلاں کفر اختیار کرے گا۔ تو جو رب تعالیٰ کے وجود کے منکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان بیوقوفوں کو نہیں دیکھا